لیکن ڈاکٹر مبارک صاحب 15 دن قبل جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے سارے سٹاف کو کہا کہ اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو یہ بندہ جا رہا ہے، اس کو دیکھ لینا، پھر نہ کہنا کہ ہم نے کبھی اللہ کا ولی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خاص بات، میں نے کہا کہ خاص بات بیٹا یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں امت کو توڑا جا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ امت کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ ابھی 10-15 دن بھی نہیں گزرے تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی جگہ ہے جہاں امت کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دلوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، آپس میں اختلاف نہیں پیدا کیا جاتا۔ اور عجیب لوگ ہیں آپ، ہزاروں مساجد میں جانا ہوا ہے لیکن کبھی کسی نے اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح آج یہاں پہ استقبال کیا۔ گویا کہ یاد تازہ کر دی کہ جب کوئی مہمان آیا تھا مدینے میں تو مدینے والوں نے ایسا استقبال کیا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی مہمان آئے گا اسی طرح استقبال ہوگا۔ واللہ میرے بس میں ہوتا تو اپنی چمڑی کے جوتے بنا کے نا آپ لوگوں کی خدمت پہ پیش کر دیتا کہ آپ جیسی مخلوق بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ سلیوٹ، سلام حضرت۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اولادوں کو جب اولادیں ملی تو چھوٹے چھوٹے قبائل معرض وجود میں آئے، قبیلوں سے علاقے وجود میں آئے، علاقوں سے بہت بڑے بڑے شہر معرض وجود میں آئے۔ جب ان شہر والوں کے پاس مال و متاع ہوتا تو دوسرے شہر والے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے اور ان کا مال چھین کے ان کی کچھ خواتین کو لے جاتے، مال لوٹ کے لے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہے، ہمارے جو ہے وہ ریوڑ لیے جاتے ہیں، ہمارے چوپائے لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارا مال ڈنگر لے جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائی بندوں کا مال بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں اتحاد باندھ لیا کہ ہمارے کسی بھائی کے اوپر بھی اگر حملہ آور دشمن ہوگا تو ہم سارے مل کے اپنے مال کا نہیں بلکہ اپنے سب مالوں کا دفاع کریں۔ پھر انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے ایک فوج اکٹھی کی، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا، شہروں سے ملک معرض وجود میں آئے، ملکوں سے سرحدیں معرض وجود میں آئی، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اتحاد اور اتفاق پیدا کیا۔ جب ممالک وجود میں آئے تو پھر ممالک کے اوپر جب حملے ہونے شروع ہوئے کہ ایک ملک نے دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا تو پھر ملکوں نے آپس میں اتحاد باندھنا شروع کر دیا۔ ملکوں نے کہا کہ ہم G7 یعنی گریٹ 7 کنٹریز، ان 7 کنٹری کے اوپر جب کوئی بھی حملہ کرے گا تو وہ ہمارے ملک کے اوپر تصور کیا جائے گا، پھر وہاں سے G10 بنے، پھر وہاں سے G15 بنے، پھر G17 بنے، یہاں تک کہ نیٹو معرض وجود میں آئی۔ اب کئی ایسے ممالک ہیں کہ ممالک کے اتحاد اور اتفاق ہے۔ آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ سعودیہ نے کہا کہ پاکستان کے اوپر حملہ سعودیہ کے اوپر تصور کیا جائے گا اور سعودیہ کے اوپر حملہ پاکستان کے اندر تصور کیا جائے گا۔ ممالک نے فورسز تیار کی اور اپنے بچاؤ کا مضبوط انتظام اور انصرام کیا۔ اگر یہ عام لوگوں کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حیات کی بقا جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق میں ہے، تو میرا اللہ کہ جس نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے اللہ کے نزدیک تو دین صرف دین اسلام، وہ اللہ
کہ جو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل، اکمل اور مکمل کر دیا. دس از دا کمپلیٹ پیکج آف لارڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے دین کامل، اکمل اور مکمل دین، ایک مکمل پیکج دیا ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کی بات نہ کی ہو؟ امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا. اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لوگوں تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے فقہی معاملات میں، تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے فروعی معاملات میں، تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے اعلیٰ اور عرفہ معاملات میں، لیکن تمہارا اختلاف قرآن میں تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ عند اللہ ہے. یہ لوح محفوظ میں تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا. اور میرے عزیزو، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کبھی کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب کہ جس میں شک شبہ، اس میں کسی شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس کتاب اللہ کو، یہ کتاب اللہ جو ہے، اللہ فرماتے بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں، تفسیر میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تفسیر قرآن نہیں ہے. ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ترجمہ قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، یہ ہے تمہاری وحدانیت کا ایک وہ ذریعہ کہ ایک رسی کی مانند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو، اختلاف میں نہ مبتلا ہو جانا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو 313 تھے، وہ کمزور سے، نحیف سے، نہتے بھی تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے تھے، جس کے ہاتھ میں لکڑی آئی، چھڑی آئی، سوٹی آئی، یہاں تک کہ ہم نے کھجور کی چھال اتاری، اس کے پتے آگے سے جاڑے اور وہی ہاتھ میں پکڑ لیا. لیکن میرے اللہ نے آج اس کو AK-47 سے زیادہ طاقت اور قوت تھی اس چھال میں، اس کھجور کی چھال. ان کے ہاتھ میں اگر پتھر آتے تھے تو وہ پتھر دشمن کی طرف جب مارتے تھے تو اللہ کی قسم وہ ایٹم بم کی طرح پھٹتے جا کے وہ لگتے تھے. وہ جہاں جہاں گرتے تھے دشمنوں کے اندر ایک خوف و ہراس کسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. معاملہ کیا تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے؟ کیا ان کی آنکھیں اور کان نہیں تھے؟ کیا وہ چلتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ ان کو عارضہ نہیں ہوتا تھا؟ ان کو ہاری اور بیماری نہیں ہوتی تھی؟ ان کے بیوی اور بچے نہیں تھے؟ وہ تھکتے نہیں تھے؟ وہ روتے نہیں تھے؟ وہ سوتے نہیں تھے؟ کیا تھا؟ وہ انسانوں کی مانند انسان. ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا حالت ایمان میں. یہ ہے ان کی فضیلت. لیکن جو کیسر و کسرا کے اوپر ان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی وہ اتحاد اور اتفاق کی برکت تھی. ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے. ان کی نہ صفوں میں دراڑیں تھی، نہ ان کے دلوں میں دراڑیں تھی، نہ ان کے اندر کدورتیں تھی، نہ نفرتیں تھی، نہ کینہ تھا، نہ بغض تھا. وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی تصور کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دل پہ وہ بات لگ گئی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملہ کہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے باوجود آپ کے اندر سے ابھی یعنی تان و تشنیع کی عادت رفع نہیں ہوئی، کیا وجہ؟ جائیے اور بلال سے معذرت کیجیے. معذرت نہیں کی، باہر گئے، کہا کہ بلال یہ میرا چہرہ مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، جب تک معاف نہیں کریں گے نا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا. بلال گئے، ان کے چہرے کو پکڑا، اٹھایا، بوسہ دیا، کہا کہ جو چہرہ ابو ذر میرے اللہ کے حضور صبح و شام سجدہ ریز ہوتا ہے. ابو ذر غفاری نے یہ کہا تھا کہ میرے پاؤں میرے چہرے کے اوپر جب تک پاؤں رکھ کے گزرو گے نہیں میں سمجھوں گا کہ بلال تو نے مجھے معاف نہیں کیا. چہرہ اٹھایا، چوما، کہا کہ میں ابو ذر اس چہرے کے اوپر کیسے پاؤں رکھ کے چل سکتا ہوں جو میرے اللہ کے حضور صبح و شام سجدہ ریز ہوتا ہے. وہ تو میرا بھائی ہے، جہاں میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا اور سینے سے لگایا. یہ دلوں میں محبتیں تھی، احترام تھا، عزت تھا، مقام و مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزہ اور نفلی عبادات سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ باہمی معاملات میں اصلاح پیدا کرتے رہنا، تمہارے اندر اختلاف نہ پیدا ہو، تمہارے اندر اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، باہمی محبت ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر اختلافات پیدا ہوئے تو مونڈ دیے جاؤ گے. اور بعد میں خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ مونڈ دینا سر کے بالوں کے مونڈنے کی بات نہیں کر رہا، دین سے مونڈ دیے جاؤ گے. اور میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، جو دین سے مونڈ دیا گیا اس کائنات میں اس سے زیادہ مسکین اور غریب بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ جن کو کیسر و کسرا کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھ کے تھرتھرایا کرتے تھے، کپ کپایا کرتے تھے. اس کے پیچھے برکت کیا تھی؟ اتحاد تھا، اتفاق. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 46 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، تنازعات کا شکار نہ ہو جانا، آپس میں اختلافات نہ پیدا کرنا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وگرنہ پھر ہوگا یہ کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں اختلافات پیدا کیے تو اللہ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب امتوں کی ہوا اکھڑتی ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اللہ کل تک تو آپ فرشتوں کو حکم دیتے تھے کہ اس کو سجدہ کرو، اور اللہ آج دنیا کی ذلت و رسوائی گلے کا توق بنا ہوا. اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری ہوا اکھڑ چکی ہے، تم نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، تمہارے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کرتے ہو، ایک دوسرے کے کفر کے جو ہے وہ فتوے لگاتے ہو. تمہارے نزدیک مسلمان ہے کون؟ ہر کوئی مست میزوں کے تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس قرآن کو اللہ نے کہا کہ مضبوطی سے تھام لو، یہ تمہارے اتحاد اور
اتفاق کی جو ہے وہ ایک سبیل، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر اقبال نے بھی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج دیکھیے ہماری جیسی کیسی بھی تھی خلافت تھی، اور کیا تھا کہ ایک خلیفہ تھا مسلمانوں کا، وہ جیسا بھی تھا لیکن اس کی ایک برکت تھی۔ پورا برطانیہ، رشیا، امریکہ اس سے پریشان تھا کہ اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو رہا، اور جب 1924 میں اس کو ختم کیا تو تب جا کے انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور ہماری اس ایک خلافت کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار کر دیا ہمیں، اور ہم بھی اس پہ خوش ہو گئے کہ ہاں مجھے سعودی عربیہ مل گیا، مجھے یو اے ای مل گیا، مجھے قطر مل گیا، مجھے کویت مل گیا، مجھے عراق مل گیا، مجھے شام مل گیا۔ دراصل تو وہ تمہیں کمزور کر کے تمہاری گردنیں مارنا چاہ رہے تھے۔ ہم لیبیا لے کے خوش ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے لیبیا کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ان کے وسائل ایسے تھے کہ زمین برکت اگلتی تھی، آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی تھی، وہاں کا کوئی شہری بل ادا نہیں کرتا تھا، ان کے پاس اتنی وافر بجلی تھی، کہتے تھے کہ استعمال جتنی استعمال کر سکتے ہو۔ قذافی نے کہا کہ ہمارا ایک اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اسلامی کرنسی ہونی چاہیے، اور دوبارہ جس طرح نیٹو ہے اس طرح ایک مسلم نیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بولتا ہے، لہذا سب سے پہلے اس کا پتہ صاف کرو۔ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس عراق ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق یہ آواز اٹھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے بعد اس کی باری، پھر شام کی باری، اس کے بعد غزہ، اس کے بعد دیکھیے آج یعنی ہم خوش ہیں کہ میں بچا ہوا ہوں، لیکن کب تک؟ اور ہمارے اپنے لوگ وہ دیکھیے، اے میرے دل کہیں چل، کہیں اور چل، اس وطن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، اس وطن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہم جس وطن کے اوپر بہت مان کر رہے تھے کہ ہوا یو، تم کون ہو، تمہارا وطن؟ میرے دوستو بھائی، ہم نے سمجھا کہ یہ میری مسجد ہے، میرا نظام ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اسلام الا بالجماع، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی دو شخص سفر کرے تو اس میں سے ایک امیر ہونا چاہیے، دوسرا مامور ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے تو ایک سے بہتر دو، دو سے بہتر چار، چار سے بہتر 8۔ اور پھر فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سے بہتر 2 ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی بات کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں کہ امت جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹ جائے اور ہم جو ہے وہ خوشحالی کا جو ہے وہ صحرا باندھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، فرمایا کہ امت مسلمہ کی، ایک جگہ فرمایا رجل واحد، ایک مومن مرد کی طرح امت کا جو معاملہ ہے، ایک جگہ فرمایا کہ جسم کی مانند ہے، اس کی آنکھ میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور ساری رات بے تاب رہتا ہے۔ ذرا اپنے سینے میں جان کے دیکھیے کہ کیا واقعتاً اس وقت جو کشمیر میں معاملہ ہے، برما میں معاملہ ہے، شام میں معاملہ ہے، غزہ میں معاملہ ہے، فلسطین میں معاملہ ہے، کیا ہمارے شادیاں ویسے نہیں بج رہے؟ کیا ہماری شادی بیاہ ویسے نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری پارٹیز ویسے نہیں چل رہی؟ ہمارے میچ T20 ویسے نہیں چل رہے؟ سب کچھ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم تو ہے لیکن بیمار ہو چکا ہے۔ اس کا علاج، اقبال نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔
پہلے تو تمہیں ملکوں میں بانٹ دیا، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، اس کے بعد تمہیں نسل پرستی کا شکار کر دیا کہ یہ تو گورا اور کالا ہے، اس کے بعد لسانیات کا شکار کر دیا کہ یہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اور اس کے بعد علاقائی تقسیموں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد فرقوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ آج یہ ہماری جماعت بنی پڑی ہے۔ اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اے اللہ کے ولی کدھر جا رہا ہے؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ وہ کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا یار؟ میں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا، میں نے پڑھا کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کو وحدہ و یکتا ہی، اکیلا اور تنہا ہی پایا۔ مسلمان وہ 5 وقت سردی ہو گرمی ہو وہ ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پڑھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ میں نے اسلام قبول کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسا ہی پایا۔ میں نے کتاب اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، This book is the last and final statement of the Lord، یہ اللہ کی آخری کتاب جو ہدایت، رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اس کتاب کو ویسے ہی پایا۔ لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اسلام میں امت واحدہ کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم آنکھیں ترس گئی ہیں وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ امت واحدہ کیسی ہوتی ہے۔ وہ جنہوں نے امت واحدہ کا منظر پیش کیا تھا ان کے بارے میں تو اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں، ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ جب ایک امت تھی تو یہ منظر کشی کی ہے اقبال نے۔ لیکن اقبال اب تو نہ وہ علماء کرام ہیں کہ جو جوڑنے کی بات کریں، اور نہ ہی وہ عوام ہے کہ جو جڑنا چاہتی ہے، اور امت وہ کٹ رہی ہے۔ فلسطین کے بچے پوچھتے ہیں آئینہ امت مسلمہ، وہ امت مسلمہ کہاں پر ہے؟ اور ہم ان کے غائبانہ جنازے پڑھا رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جنازہ ہمارا نہ پڑھائیے، ہم تو شہید ہیں، زندہ ہیں، ہاں اگر جنازہ پڑھانا ہے تو امت مسلمہ کا پڑھا دیجیے کہ جو مر چکی امت مسلمہ۔ ایک صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی کون سا اسلام قبول کیا آپ نے؟ کیا بات کر رہے؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔
کہنے لگے پھر بھی دیوبندی ہوئے ہیں، بریلوی ہوئے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، شیعہ، کون سا اسلام؟ میرے عزیز، میں نے تو کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اگر مسلمان ہونے کے لیے یہ ساری فارمیلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ عبدالواس بھی، آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں ہوئے۔ اقبال سے کہا کہ اقبال یہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کہ اقبال حال کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اور چلیا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ تو محمدی ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے، تو اللہ والا ہے، تو رسول والا ہے، تو اس بات پہ خوش نہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور اس چیز نے میرے ابا سے میں نے کہا کہ ابا اسلام قبول کر لیجیے۔ ابا کہنے لگے کہ اسلام قبول کرنے سے کیا ہوگا یار؟ کیونکہ ابا اللہ کی جنت ہے، تیرا منتظر، تیری منتظر ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا وہ پہلے تم آپس میں تو ڈیسائیڈ کر لو کہ تم میں سے مسلمان کون ہے۔ کہنے لگے کہ اہل حدیث دیوبندیوں کو مسلمان نہیں مانتے، مسلمان دیوبندیوں کو نہیں مانتے، بریلوی ان دونوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں ان کو نہیں مانتے، شیعہ ان تینوں کو نہیں مانتے، یہ تینوں شیعہ کو نہیں مانتے۔ تو بیٹا جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو پھر بعد میں مسلمان کر دیں۔ رات کو جب امت کے لیے دعا کرتا ہوں نا، اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا۔ کیسے کروں کہ وہ تو محمد کا کلمہ پڑے بغیر دنیا سے رخصت ہوگی۔ بڑا سمجھایا ابو کو۔ وہ کہتے تھے تم مسلمان نہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے، ہمارے مسلمان ہونے سے کیا ہو جائے گا پتر؟ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میں کس کو کہوں جا کے؟ 7,500 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہو اللہ کی توفیق سے۔ لیکن میرا باپ میرے ہاتھوں میں نکل گیا، کس کو خاصا نے رسول وقت دعا امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اسے کوئی جانتے نہیں۔ ہاں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی، یہ نام تو ہے، کیا کوئی مسلمان بھی ہے؟ یقیناً یہ سارے مسلمان ہی ہیں، لیکن کیوں یعنی اتنی کدورتیں، اتنی نفرتیں، اتنی دوریاں آخر کیوں؟ میرے خلاف ایک دوست نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کمپین چلائی ہے۔ اس کمپین چلانے کے بعد مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ عبدالواجد بھائی کیا آپ کو بولنا نہیں آتا؟ کیا آپ کا انداز بیان نہیں ہے؟ سوشل میڈیا نہیں ہے؟ آپ کی فین فالوئنگ نہیں ہے؟ کہ نہیں میرے عزیز، مجھے شرم آتی ہے۔ جس شخص کے خلاف میں زبان درازی کروں گا وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، بس یہ خیال رکھنا۔ اس نے اگر رسول اللہ سے شکایت لگا دی، اس کے اعمال کا حساب میں نے نہیں دینا بھائی، میں نے اپنے اعمال کا حساب۔ حوض کوثر پہ اگر رسول اللہ کے آگے ہاتھ کر کے جب جام کوثر کے لیے سوال کروں گا، اگر پیچھے سے اس نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس نے اس بات کا حیا نہیں کیا تھا کہ میں آپ کا امتی ہوں،
مجھ سے غلطی ہوگی، میں تو ان پڑھ جاہل تھا۔ رسول اللہ یہ تو ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا تھا، کسی وقت کسی سے بات کرتے ہوئے انداز بد اختیار کرنے سے پہلے صرف یہ دل میں سوچئے گا کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، وہ حبیب اللہ کا امتی ہے، یہ آمنہ کے لال کا امتی ہے۔ تبلیغی جماعت والے ہمارے پاس دعوت کے لیے گئے، انہوں نے آگے سے ننگی اور گندی گالیاں نکالی۔ ان میں میرے جیسا ایک نیا شخص بھی تھا، تھوڑا جذباتی تھا، تو جذبات کے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ساری ننگی اور گندی گالیوں کی شکایت تو رسول اللہ کو جا کے لگا کہ رسول اللہ آپ کے کلمے کی بات کرتے تھے۔ ان سے کہا کہ اب نبی نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ رسول اللہ آپ کی بات پہنچانے کی بات کی تھی، کلمہ پہنچانے کی بات کی تھی، ذکر اللہ کی بات کی تھی، تعلیم و تعلم کی بات کی تھی، اکرام مسلم کی بات کی، اللہ کے رسول نے ننگی اور گندی گالیاں نکالی تھی۔ وہ شخص قدموں میں پڑ گیا کہ اللہ کے رسول کو میری شکایت نہ نکالیے۔ اہلیہ سے ایک بار ان بند ہو گئی، اور وہ اللہ والی ہے۔ صرف اتنا میسج انہوں نے کیا کہ شکایت لگاؤں گی رسول اللہ کو کہ آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہاری ملک میں ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہاتھ چھوڑے اللہ کا واسطہ شکایت نہ لگانا۔ آج فرقہ واریت کو آگ کو بھڑکانے والے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کو دور کرنے والے نہیں۔ آپ بالکل اہل سنت والجماعت کے ہیں، آپ نہیں چھوڑیے۔ آپ بریلوی ہیں، بریلوی رہیے، آپ دیوبندی ہیں، دیوبندی رہیے، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سارے رفع دین کرنا شروع کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سارے آمین بالجہر کہنا شروع کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سارے بغیر رفع دین کے نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ لیکن ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کا پیدا ہونا، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیا سبزی لیتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ میاں تم اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو؟ کسی دکان والے سے گھی، آٹا، چینی لیتے ہوئے کبھی پوچھا کہ میاں شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو؟ یہاں تک تو ہم رشتے بھی ان میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ ممبر و محراب سے یہ فرقہ واریت کی آگ کو کیوں بھڑکانا چاہتا ہے؟ میاں جب بھی میرے جیسے اگر لوگ آئیں اور فرقہ واریت کی بات کریں، ان کو عزت اور احترام سے ادھر سے پکڑیے، اٹھا کے نیچے ان سے کہ نہیں، امت کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ آپ کی میرے آپ ادھر تشریف لائیں، اور اس طرح کے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے اس کے جو جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر تم سے کوئی توڑے تو تم اس سے جوڑو، تم سے کوئی چھینے تم اسے عطا کرو۔ ہم تو اس نبی کی مان ہیں، نبی کی تعلیم تو بہت پیچھے رہ گئی میرے دوست۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کے پیش نظر تو میرے جیسے عیسائیوں کے بچے اسلام قبول کر کے دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے اور کب ہو گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ہی دار اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک گورنر کی شکایت لے کے کچھ لوگ آئے کہ حضرت ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا گورنر ہم سے جزیے کا مطالبہ کرتا ہے۔ گورنر کو بلایا گیا، پوچھا کہ میاں یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت
کہا کہ حضرت ان کے ختنے نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے ختنے کوئی نہیں کروائے، پتہ نہیں کہ اب انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں۔ کہا کہ کلمہ شہادت کہاں ہے؟ کہا کہ جی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ختنے کروانے کے لیے نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ تمہارے مسلمان بہن بھائی اور ان کو سینے سے لگاؤ، ان سے شفقت اور محبت سے پیش ہو۔ اور بریلوی میرے بھائی ہیں کیونکہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، دیوبندی میرے بھائی ہیں، اہل حدیث میرے بھائی ہیں۔ ان فروعی مسائل ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب فرمانے لگے کہ صرف امت کے اندر اختلافی مسائل 3% ہیں اور 97% اتفاق ہے جس کی ہم بات ہی نہیں کرتے، وہی 3% آ جا کے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ مدانی ڈال کے لڑکا لگاتے رہتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بھائی، واللہ میں ڈاکٹر مبارک صاحب کے بارے میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے دین اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عجب، ریاکاری، خود پسندی سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی، اس کی قدر کر لینا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کی نعمتوں کا کفر کرو گے، پھر اللہ نے تفصیل نہیں بتائی کہ میں کیا، اللہ نے کہا کہ میرے پھر عذاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی اس وقت کہ جب مسلمانوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہیں پہ کھڑے رہنا، میں ابھی گھر سے اوزار لے کے آتا ہوں، مجھے تیری گردن مارنی ہے، تو مسلمان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے قدم بھی ہلاتے۔ اس وقت اتنی قسمہ پرسی میں تھے ہم، جب ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے ہماری کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے تو ہلاکو خان کی بیٹی نے ایک مسلمان کو واز کرتے ہوئے دیکھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے کہ ہم تمہارے اوپر اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری بھی سپرمیسی تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے، اس لیے تمہارے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب بیڑ اور بکریاں اور ریوڑ جب اپنے مدار سے باہر نکلتا ہے، کچھ بیڑیں ادھر چلی جاتی ہیں، کچھ بیڑیں ادھر چلی جاتی ہیں، تو پھر چرواہا اپنے کتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ کتا کیا کرتا ہے؟ ان کو ڈراتا ہے، کچھ کو کاٹ لیتا ہے، اور اس طرح ڈرتے ڈرتے وہ اپنے مدار میں آ جاتی ہیں، اور جب مدار میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کا مالک ان سے خوش ہوتا ہے۔ دراصل تم ہمارے اوپر کتوں کی طرح مسلط کیے گئے ہو، اس لیے کہ امت آج بھی واپس آ جائے، یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرو لو کہ وقت کم ہے اور دشمن زیادہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر کتے مسلط کیے گئے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو، کہ تمہاری طاقت اور قوت تمہارا اتحاد ہے۔ اے مسلمانوں، لوٹ آؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور آج بھی تاریخ تمہاری تربیت کرنے کے لیے تیار، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، yes we can do that، آج بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھئے گھروں میں جا کے اپنے دلوں سے، ہل نحن مسلمون، ہل نحن متحدون، بل لا، ہم تو انسانوں کا ہجوم ہے، نہ مسلمان ہے، نہ متحد ہے، نہ متفق ہے۔
ہم تو انسانوں کا گروہ، اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ایک کوا جب زخمی ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کیں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ میرے دوستوں وہاں تو کووں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے، ہم تو ان کووں کی مانتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ ایک رکشے والے نے ایک کتے کے پاؤں سے رکشہ چلا دیا، اور جب اس کتے نے بلبلانا شروع کیا تو سارے کتے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور کچھ کتے اس رکشے والے کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم تو ان کتوں سے بھی بدتر، امت کا ایک حصہ انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، لیکن ہم اپنے جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 80% سے زیادہ ان کی بلڈنگیں مسے مار کر دی، بچے بلبلاتے۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو لائیو ٹیلی کاسٹ میں دکھایا گیا کہ I will show you how I kill your children and your women۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں لائیو کہ تمہارے بچے، تمہارے مرد اور تمہاری عورتوں کو کس طرح ہم قتل کریں گے، اور دکھایا، اور ہم دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے۔ 7 تاریخ کو اتنے بڑے بڑے جلسے اور جلوسوں کے لیے لوگوں نے اہتمام کیا، لیکن امت میچ دیکھنے میں مشغول تھی، وقت نہیں تھا۔ میرے دوستوں بھائیو، اب بھی وقت ہے، لوٹ آئیے، اللہ مان جائیں گے، وہ مان جاتا ہے، وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے بھائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں، رب رحیم، رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا تم کو؟ بھائی آ جاؤ، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ میرے دوستوں بھائیو، اس دل کی صفائی کر لیجیے۔ استاد جی نے فرمایا کہ کل سارے بچے اپنے بیگ کے اندر ٹماٹر ڈال کے لائیں گے۔ بچے اپنے اسکول بیگ میں ٹماٹر لے کے آئے، کہا کہ استاد جی، کہا نہیں، بیگ میں رکھو۔ کچھ ٹماٹر پھٹ گئے، کچھ کی کتابیں گیلی ہو گئی، کچھ کا یونیفارم گیلا ہو گیا، رات کہا کہ نہیں بیگ میں رکھو، دوسرے دن بھی بیگ میں، تیسرے دن بھی بیگ میں۔ کہا استاد جی معاف کر دیجیے، یہ کون سا ایکسپیریمنٹ ہے؟ استاد جی نے کہا کہ نکالو، شاپر نکالے، بدبو صاف کی، کتابیں صاف کی، یونیفارم صاف کی۔ کہا کہ استاد جی کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو ٹماٹر ہے جو سبزی میں ڈال کے پکاتے ہو، کھاتے ہو، چٹنی بھی بناتے ہو، سیلڈ میں بھی استعمال کرتے ہو، حلال چیز تھی۔ 3 دن سے زیادہ بیگ میں برداشت نہیں کر سکے، اس دل میں سال ہر سال سے کینہ، بغض، حسد، نفرتیں، کدورتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی رکھی ہوئی ہے۔ سوچو کہ تمہاری روح کتنی بےتاب ہوگی، وہ نکال دو اس کو۔ میں اپنے بھائیوں کو جہاں ملے کشادہ، بازو پھیلا کے، خندہ پیشانی سے ملے، کبھی ایکسپیریمنٹ سے کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہو جائے، دعا کر لینا، درود پڑھ کے نا کہ رسول اللہ آج تیرا امتی راستے میں ملا تھا جس سے کوئی فروعی مسائل بھی ہیں، لیکن میں نے اس لیے سینہ چوڑا کر کے دبا کے ملا کہ میرے محبت کا امتی ہے۔ پھر رات کیسی گزرے گی ذرا مولوی صاحب کو آ کے بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں جو دراڑیں ہیں اس کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں، کدورتیں ہیں، اللہ اس سے دور فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمارے ڈاکٹر مبارک جیسے علماء کرام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشیں، کوششوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، یہ کعبے کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس سے خوب اپنے دین کی آبیاری کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں آپ کو ایک اسم اعظم بتا دیتا ہوں. یہ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کو اگر دعوت اسلام پیش کرنی ہو تو کون سی کتاب دینی چاہیے؟ پروین تھی. پروین اس دور کی خاتون ہے جب بولو براز چھتوں کے اوپر ہوتا تھا اور ایک خاتون آتی تھی، وہ تانبیے میں اس گند کو اٹھاتی تھی، اس کے اوپر سوار ڈال دیتی تھی اور وہ چلی جاتی. وہ ایک میڈم کے گھر سے بھی اسی طرح کرتی. وہ میڈم اسے کہتی کہ پروین یہ ذرا گند کو پہلے پھینک آؤ، پھر آؤ، پھر اس کے ہاتھ دھلاتی، پھر اس کو ٹیبل پہ بٹھاتی، پھر اس کو کھانا ڈال کے دیتی، پھر اس کو چائے پلاتی اور پھر وہ چلی جاتی. تو ایک دن اس نے پوچھا کہ باجی یہ آپ اتنی میرے ساتھ جو محبت کرتی ہیں یہ کون سکھاتا ہے؟ کہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ وہ غریبوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے تھے. ان کی تعلیم ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی باندیوں لونڈیوں کے ساتھ، اپنے ملازمی کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آؤ، وہی کھلاؤ جو کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو پہناتے ہو. کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن پھر جب اس کو دھوپ لگی اور بھوک لگی، دھوپ میں اس کو ٹھنڈی ہوا دی، بھوک میں اس کو ٹھنڈا پانی اور کھانا دیا، تو اس نے پوچھا کہ باجی یہ آپ کیوں کرتی ہیں اور کس کے کہنے پہ کرتی ہیں؟ محمد. تو باجی مجھے بھی اس محمد کا نا کلمہ پڑھا دیا، باجی مجھے بھی نا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بنا دیجیے. ہم نے سمجھا کہ اسم اعظم شاید ذکر میں ہی ہے، آپ کے اعمال میں بھی اسم اعظم ہوتا ہے. رسول اللہ اللہ کی جانب سے ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جمعہ پڑھانے کے بعد صحن میں بیٹھے، ایک شخص باہر باتھ روموں کے قریب پاس سے ایسے دیکھتا پھر ایسے دیکھتا. کہا کہ اس کو بھی بلاؤ دسترخوان پہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت بنگی ہے. ہمارے ہاں بڑا بد لطیف سا جملہ ہے، چوڑا ہے، تو ویسے ہی تکلیف دینے والا جملہ ہے. تو کہا کہ حضرت تو بنگی ہے. کہا کہ بھی بلاؤ. بلایا، کہا کہ بیٹھو. کھانے کا کہا تو کہا کہ نہیں حضرت. کہا کھانا نہیں کھاتے؟ کہا کھاتا ہوں لیکن یہاں تو. حضرت نے ایک آلو لیا، اس کو آدھا آلو کھلایا، آدھا خود کھا گیا. ہچکچاہٹ ختم ہوئی. پوچھا کہ کتنے عرصے سے؟ کہا کہ حضرت 18 سال سے. تو کہا کہ اسلام کے بارے میں سنا نہیں ہے؟ نہیں یہیں پہ ہوتے تھے، اسلام کو سنتے نہیں؟ کہا کہ حضرت 18 سال سے سن رہا ہوں. دیکھا آج کان پک گئے اسلام کے بارے میں سن کے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق، معاملات، کردار ہے سنا تو عرصے سے ہے، دیکھا آ جائے. تو کہا کہ پھر کہا تھوڑی سی مہلت. کہا کہ ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا کنبا لے کے آیا. کہا کہ حضرت اب کلمہ پڑھا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، کردار جب ہماری زندگیوں میں آئیں گے اور چلے ہو پھر کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.